بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ حضرات جو ہے نا رفع الیدین کرتے تھے نماز میں، اور چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، اور ان میں مالک بن حویرث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی سکھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس حدیث میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ملتا، ہاں جب مالک بن حویرث کے آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں اس میں رفع الیدین کے بغیر والی حدیثیں بھی ملتی ہیں اور رفع الیدین والی بھی ملتی ہیں، اور سجدے میں رفع الیدین والی بھی ملتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں چونکہ یہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک رفع الیدین کرتے رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں اور نماز بتا رہے ہیں یہ 9 ہجری تک کا ملے ہیں۔ حالانکہ رفع الیدین جو ہے واضح جو کلیئر کٹ جس کے اوپر علماء کا بھی اتفاق ہے اور آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہو، میں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 9 ہجری تک یعنی کہ صحابہ کے بار علیہ الرحمن رفع الیدین کرتے رہے ہیں۔ کب تک؟ 9 ہجری تک۔ 9 ہجری کے بعد یہ عمل جو ہے نا وہ ترک ہوا ہے، اور جب کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اس عمل میں ہر حسن ہے، ہر خوبی ہے، اس کی ہر تعریف ہے، کیونکہ کسی عمل کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تعریف ملتی ہے، چاہے وہ کوئی عمل ہو یا کوئی انسان ہو، اور مقام و مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملتا ہے۔ جو صحابہ کو بڑا بڑا مقام ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لگن کی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین جتنی دیر تک کیا، یا یہ تو نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے کیا، ہاں صحابہ سے انفارمیشن ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کرو کیا ہے اب تک رفع الیدین کی ہر تعریف بنتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو اس عمل کی کوئی تعریف نہیں بنتی، اس میں کوئی حسن نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک شخص ایک جانور لیتا ہے، حال جانور لیتا ہے، بڑا خوبصورت لیتا ہے، بڑا مہنگا لیتا ہے، ہر وصف ہر خوبی ہے اس میں، وہ اس کو ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت بناتا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت تکبیر نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا۔ وہ جانور اپنی ہر خوبی اس کی ختم، اس کو خبیث کہا جائے گا، اس کے گوشت کو ناپاک کہا جائے گا۔ کیا وہ حلال جانور نہیں؟ کیا اس میں ساری خوبیاں نہیں؟ سارا کچھ ہے۔ اسی طرح اگر وہ یعنی کہ حالانکہ طریقہ بھی وہی ہے، یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی عمل کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کی کوئی خوبی نہیں بنتی، پھر اس کا چھوڑنا سنت ہے۔ اچھا، ترک رفع الیدین، ہم یہ بات کر رہا تھا ابو حمید سعدی مالک بن حویرث، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 ہجری کے بعد نہیں ملے، پہلے ہی ملے ہیں۔ رفع الیدین کب ترک ہوا؟ 9 ہجری کے بعد۔ اب اس کا کیا پروف ہے جی 9 ہجری کے بعد ترک ہوا؟ ترک رفع الیدین پہ جتنی بھی حدیثیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھ لیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھ لیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی بھی ہیں چاہے وہ ضعیف ہیں چاہے وہ صحیح ہیں، یہ بعد کی بحث ہے۔ آپ چیک کر لو ان صحابہ کی یعنی کہ ڈیٹ آف ڈیتھ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد تک یہ رہے ہیں۔ ان سے یعنی کہ ساری ترک رفع الیدین کی حدیثیں، اور ایک سب سے بڑا مین واسطہ ہے جس کو سکپ کر کے تو علم صحیح پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفارمیشن ہے وہ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی، اگر ہم صحابہ کو سکپ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی انفارمیشن ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکپ کرتے ہیں تو اللہ کی انفارمیشن ہم تک پہنچنی نہیں بنتی۔ بالکل اسی طرح صحابہ کی جو انفارمیشن ہے نا، صحابہ نے جو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے کرتے، وہ نوٹ کیا ہے، وہ سنا ہے تابعین نے۔ کنہوں نے سنا ہے؟ تابعین کو اگر آپ سکپ کرتے ہو تو صحابہ کی انفارمیشن آپ تک صحیح بالکل نہیں پہنچ سکتی، اور تابعین میں بڑا ایک مقام ہے، کن کا؟ اسلام کے اولین مدون امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ان کو آپ سکپ کرتے ہو تو انفارمیشن صحیح نہیں رہتی۔
اچھا ایک واسطہ بیچ میں آپ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ جو اس وقت صحابہ تھے وہ نہیں کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کام چھوڑتے تو صحابہ نہ کرتے تو آپ کو مزید یہ کہنے کی ضرورت نہیں یعنی کہ فیل ہوتی تھی کہ نہ کرو، کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں تھے. تو ایسا ہی ہوا، حالانکہ اس کے ترک رفع الیدین کی ممانعت پر بھی جو ہے نا وہ کچھ حدیثیں ہیں. اس میں یہ کہنا جی ایک مین بیچ میں آپ مشاہدے بیس پہ چیز ہے، آپ اس کو کیوں سکپ کرتے ہو؟ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یعنی کہ بات کر رہا ہوں، ادھر میرے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے کیا ہوا، چونکہ میں نے دیکھا ہے میں بتاؤں گا. اب کوئی 200 سال بعد آ کے اس کو بتا رہا ہے اور ایک اس وقت موجود بتا رہا ہے، کتنا فرق پڑ جائے گا. میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے انفارمیشن جو ہے وہ ایک واسطہ ہے. آپ ایک صحابی کو بھی کوئی ملتا ہے نا وہ صحابی 100 صحابی کی انفارمیشن دے دیتا ہے. تو کتنا بڑا علم کا سورس ہے، آپ اس کو کیوں سکپ کرتے ہو؟ جب آپ اس کو سکپ کرو گے تو کچھ تو بھی صحیح نہیں رہے گا. حدیث پڑھ کے تو اب آپ اپنے بااجداد یا صالحین یا تابعین نے جو نماز کا طریقہ بتایا اس کو غلط کرنے کے لیے حدیثیں تو نہیں نہ پڑھنی. حدیثیں آپ پڑھیں کس لیے؟ کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کی کیا تنبیہ ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اس کی کیا تنبیہ ہے، اپنے والدین بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے اخلاق سے بات کرنی ہے، تمیز سے کرنی ہے، اس کے متعلق آپ انفارمیشن لیں. سود نہیں کھانا، اس کی ترغیب دیں لوگوں کو، خدا حدیث اور قرآن سے آپ پڑھیں. جو اسلام کی بنیاد ہے وہ اللہ نے کمپوزنگ کروا دی ہے اعلیٰ ہستیوں سے. آپ اس کو یعنی کہ ایک آدمی حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی کچھ دعائیں پڑھتے تھے تو میں بھی اردو میں اپنی مانگ لیا کروں. میں نے اس کو کہا کہ یار تو ایسے کرنا کہ ایسے نماز کے بعد دعا مانگیے، ادھر مانگ لیا کرو. وہ کہتا نہیں میں نے بیچ میں ہی مانگنی ہے. ایک کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعا مانگتے تھے، میں نے بھی مانگنی. یعنی آپ یعنی کہ 100 بندہ حدیث پڑھتا ہے، 100 طرح کی وہ نماز کا طریقہ بنا لے تو اس میں کہاں یونٹی ہے؟ یہ نہیں ہے. اخلاقیات معاشرتی جو ایولز ہیں ان کی تنبیہ اور معاشرتی جو اچھائیاں ہیں وہ آپ سیکھیں قرآن حدیث سے، لیکن اسلام کی جو بیس ہے بنیاد اس کو تو نہ غرق کریں.